ایک جنگی طیارہ جو مکمل طور پر خودکار ہے، مطلب مصنوعی ذہانت AI کی مدد سے اڑتا بھی ہے اور لڑتا بھی ہے؟ جی بالکل، اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں ہے، یہ ایک حقیقی کامیاب تجربہ ہے، اور اس نے دفاعی حلقوں میں آپ سمجھیں کافی ہلچل مچا دی ہے۔ ایک ایسا طیارہ جس نے بغیر کسی انسانی پائلٹ کے انتہائی پیچیدہ فضائی مشن مکمل کیے۔ یہ واقعی فضائی جنگ کے تصور کو بدلنے والی بات ہے۔ واقعی؟ مطلب یہ صرف ایک طے شدہ راستے پر نہیں اڑ رہا تھا، یہ خود فیصلے کر رہا تھا۔ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی بالکل، یہی تو سب سے اہم بات ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ طیارہ صرف اڑ نہیں رہا تھا، بلکہ حقیقی جنگی حالات کی نقل کرتے ہوئے مشن انجام دے رہا تھا۔ یہ ممکن ہوا جدید ترین سینسرز کی وجہ سے جو ہر لمحہ ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں وہ تیز رفتار فیصلہ ساز الگوریدم یوں سمجھیں کہ وہ ہدایات ہے جو طیارے کو بتاتی ہیں کہ مختلف صورتحال میں کیا کرنا ہے، جیسے دشمن کا طیارہ یا میزائل سامنے آ جائے۔ اچھا، یعنی یہ خود سوچ سمجھ کر رد عمل دیتا ہے؟ یہ تو واہ، حیرت انگیز ہے۔ ہاں، اور اس میں مشین لرننگ کا عنصر بھی ہے، یعنی یہ طیارہ اپنے تجربات سے سیکھتا بھی ہے۔ ہر پرواز، ہر مشن کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ اپنی کارکردگی کو وقت کے ساتھ بہتر بنا سکتا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کے دوران اس نے کچھ ایسے پیچیدہ فضائی کرتب یعنی منوورز بھی کیے جو انسانی پائلٹ کے لیے تقریباً ناممکن ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان جی فورس کی ایک حد ہی برداشت کر سکتا ہے نا۔ واہ، تو یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے واضح مقاصد ہیں۔ ذرائع کے مطابق سویڈن کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے؟ مقاصد بالکل واضح ہیں۔ پہلا تو یقیناً مشن کی کامیابی کی شرح بڑھانا ہے۔ AI آپ دیکھیں نہ تھکتا ہے نہ گھبراتا ہے، اور انسان سے کہیں زیادہ تیزی سے ڈیٹا پروسیس کر کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسرا بڑا مقصد ہے انسانی پائلٹ کی زندگی کو خطرے سے بچانا۔ اب خطرناک مشنز پر پائلٹ کے بغیر طیارہ بھیجنا ممکن ہوگا نا؟ اور تیسرا، 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن یعنی 24/7 آپریشنل تیاری۔ ایک AI طیارہ کسی بھی وقت اڑان کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہ تو جنگی حکمت عملی پر بہت گہرے اثرات ڈالے گا۔ لیکن اگر ہم سویڈن سے ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں تو عالمی سطح پر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی فضائی جنگ کا مستقبل ہے؟ دیکھیے، اگر ہم ذرائع میں دی گئی معلومات کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ مستقبل کی ایک واضح جھلک ہے۔ سویڈن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مکمل طور پر خود مختار AI جنگی طیارے اب صرف تھیوری نہیں رہے، وہ ایک عملی حقیقت بن چکے ہیں۔ اس سے فضائی برتری کا وہ پورا تصور ہی بدل سکتا ہے۔ اب جنگ صرف طیاروں کی تعداد یا رفتار پر نہیں ہوگی، بلکہ مصنوعی ذہانت کی صلاحیت، الگوریدم کی بہتری اور فیصلہ سازی کی رفتار پر لڑی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ممالک بھی یقیناً اس دوڑ میں شامل ہوں گے، یا شاید پہلے سے ہی ہیں۔ یہ تو ایک نئی قسم کی ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر سکتا ہے، AI ہتھیاروں کی دوڑ۔ بالکل، یہ پیش رفت یقینی طور پر عالمی سطح پر دفاعی منصوبہ بندی کو متاثر کرے گی۔ ممالک کو نہ صرف ایسے نظام تیار کرنے ہوں گے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی اور حکمت عملی بنانی ہوگی۔ اور یہ صرف ہوائی جہازوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ زمین اور سمندر پر بھی خود مختار نظاموں کے استعمال کو فروغ دے گا۔ ہاں، ذرائع یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر پختہ ہونے اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے میں ابھی ظاہر وقت لگے گا، لیکن سمت واضح ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں، سویڈن نے ایک مکمل طور پر خودکار AI جنگی طیارے کا کامیاب تجربہ کر کے دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ صرف ایک نیا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ جنگ کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس کی اصل اہمیت یہی ہے کہ یہ مستقبل کی جنگوں میں مصنوعی ذہانت کے مرکزی کردار کو واضح کرتا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ خود مختار ہتھیاروں کے نظام اب محض تجرباتی نہیں رہے، بلکہ عملی طور پر قابل استعمال ہونے کے قریب ہے۔ یہ آنے والے وقت میں عسکری توازن اور حکمت عملیوں پر یقیناً گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ اس ساری معلومات کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے
جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے یہ مکمل خود مختار یعنی بغیر انسانی مداخلت کے فیصلہ کرنے والے ہتھیار زیادہ عام ہوتے جائیں گے تو عالمی طاقت کے توازن، جنگ کے اصولوں اور شاید جنگ کی اخلاقیات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر آنے والے سالوں میں یقیناً بہت بات ہوگی۔